السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ سامعین محترم، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ شخص ہے جو گناہ کر لینے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ طیب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا۔ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، جبکہ ایک گناہ گار شخص اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ ایک مکھی اڑتے اڑتے آ کر اس کی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس سزا کے لیے وقف نہ کر دیتا۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا، قبیلے کی ایک عورت جو کہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی حد کو پامال کر لیا ہے، لہٰذا آپ مجھ پر حد قائم کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سرپرست کو بلایا، فرمایا: احسن الیہا فاذا وضعتی فأتینی بہا، جاؤ اس کو گھر لے جاؤ، اس کی اچھی تربیت کرو، اس کا خیال رکھو، جب یہ بچہ جنم دے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، تو اس خاتون کو رجم کر دیا گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خاتون کا نماز جنازہ ادا کیا ہے جبکہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے،
اگر اس توبہ کو مدینہ کے 70 افراد پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو ان پر کافی ہو جائے۔ اس سے اچھی توبہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان بھی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔